السلام علیکم، ویلکم ٹو یو اے ای ود اسماعیل۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے ایکسپریشنز کے بارے میں بتاؤں گا عربک اور انگلش میں جو ہم ایمرجنسی کے اندر یا حالت تو آ رہی جس کو بولتے ہیں اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی مشکل میں انسان پھنسا ہوتا ہے تو اس ٹائم کیا بولتا ہے یا کیا بولنا چاہیے عربک اور انگلش میں۔ اوکے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بولتے ہیں انہا حال طاریہ، انہا حال 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 طاریہ، طاریہ ایمرجنسی کو بولتے ہیں۔ اٹس این ایمرجنسی، اٹس این ایمرجنسی، سی وائی۔ اس کے بعد حریق، حریق آگ کو بولتے ہیں فائر، حریق۔ اگر آپ کہیں پہ دیکھتے ہیں آگ لگ گئی ہے تو آپ زور زور سے اونچا بول سکتے ہیں حریق۔ اس کے بعد اخرج من ہنا، اخرج، اگر کہیں پہ آگ لگ گئی ہے یا کہیں پہ خطرہ ہے تو ہم کیا بولتے ہیں ایگزٹ دا پلیس، ایگزٹ دا پلیس، اور لیو دا پلیس، ایویکویٹ، گیٹ آؤٹ آف دیئر۔ اوکے، اخرج، ایگزٹ، ایگزٹ۔ صرف اخرج بھی بول سکتے ہیں یا اخرج من ہنا یعنی ایگزٹ فرام دیر، ایگزٹ فرام دیر، یا صرف ایگزٹ بھی بول سکتے ہیں اور صرف اخرج بھی بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد النجدہ، النجدہ ہیلپ، ہیلپ کے لیے جب پکارتے ہیں تو ہیلپ ہیلپ، تو اردو میں عربک میں النجدہ، مدد کرو، مدد چاہیے مجھے، اردو میں جب بولیں گے۔ ساعدونی، ساعدونی جب آپ نے کوئی بھاری وزن اٹھایا ہوا ہے یا کوئی مشکل آپ کو ہو رہی ہے، ایون کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں یا کسی کام کے اندر، تو آپ اس وقت بولیں گے ساعدونی، ہیلپ می، میری مدد کرو، ہیلپ می، ساعدونی۔ ساعدونی یہ ہیلپ مساعدہ بھی ہوتا ہے، مساعدہ، مساعدہ، لیکن یہاں پہ اب کیا ہے ہیلپ، النجدہ، اس کا مطلب جب پکارتے ہیں کوئی آواز دیتے ہیں النجدہ، یعنی اگر کسی کو بلائیں گے تو النجدہ، النجدہ مطلب مجھے ہیلپ چاہیے، اور مساعدہ بھی بول سکتے ہیں، اسی وہاں سے ہے ساعدونی، ساعدونی ہیلپ می، یہ یا ہے تو می، ہیلپ می۔ احترس، 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 احترس یعنی دیکھ کے، واچ، واچ، دیکھ کے، احتیاط سے دیکھ کے چلو، دیکھ کے جاؤ، احترس۔ حارس، آپ کو حارس آپ نے دیکھا ہوگا، حارس اس کا مطلب جیسے واچ مین ہوتا ہے، حارس اس کو بولتے ہیں، یا جس طرح سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ بھی حراسہ یا حارس، تو احترس۔ اس کے بعد ہے انظر، انظر اس کا مطلب لک، لک دیکھو، انظر دیکھو، یہ آلموسٹ سیم ہی ہے۔ واچ یعنی کسی چیز کو غور سے دیکھو، انظر مطلب دیکھو، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، انظر لک، دیکھو۔ انگلش کے اندر انہا حال طائرہ طاریہ، سوری، انہا حال طاریہ، انہا حال طاریہ، حریق، اخرج، اخرج من ہنا، النجدہ، النجدہ، ساعدونی، احترس، انظر۔ اردو میں ایمرجنسی، آگ،
باہر نکلو، مدد کرو، میری مدد کرو، دیکھ کر یا دیکھ کے، دیکھو. یہ ایک طرح سے یعنی دیکھ کر احتیاط سے، اور یہ انظر ہے دیکھو، کسی طرف دیکھنے کے لیے بولا جا رہا. شرطہ، شرطہ پولیس، پولیس. اسرع، اسرع ہری، ہری. کسی کو جیسے بولتے ہیں جلدی کرو، توقف، توقف یا توقف. ادھر یو اے ای یا عرب میں گاف، گا کی آواز یہ کاف کو بولتے ہیں، یا توقف، قاف یہاں سے حلق سے آواز توقف. سٹاپ، رک جاؤ، سٹاپ. بطیء، بطیء سلو، آہستہ سلو. سریع فاسٹ، تیز، فاسٹ. یہ دیکھیں اسرع اور سریع ایک ہی اوریجن ہے، ایک ہی روٹ ورڈ ہے. اسرع کسی کو بولا جا رہا ہے، یعنی جلدی کرو بھائی، ہری. اور سریع اس کے بارے میں یہ اس کی صفت ہے، سریع فاسٹ، کہ وہ تیز ہے. انا تائح، انا تائح، I am lost. میں کھو گیا ہوں، میں گم ہو گیا ہوں. استمع، listen. جیسے پہلے ہم نے پڑھا ہے انظر یا احترس، اسی طرح استمع، listen، سنو. اشعر بالقلق، اشعر بالقلق. اشعر کا مطلب ہے فیل، احساس، سینس، کائنڈ آف. اشعر آئی. اب دیکھیں یہاں پہ الف ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میرے لیے ہے. اشعر عربی کے اندر یہ ایک خوبصورتی ہے کہ آپ ورڈ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم کس کے بارے میں بات کریں. اگر الف ہے تو اس کا مطلب ہے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر تا ہے، تشعر، تشعر ہوگا تو اس کا مطلب ہے تم یا تمہارے لیے. اور اگر یہ آگے یا نون ہوگا تو وہ لڑکی کے لیے، تم حاضر لڑکی کے لیے. اور اگر یا ہوگا یشعر تو اس کا مطلب ہے ہوا کے لیے یوز ہو رہا ہے، یعنی ہی کے لیے یا وہ لڑکے کے لیے یوز ہو رہا ہے. مطلب ہمیں ہیا، ہوا، انا، انتا، انتی بولے بغیر فعل سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہم کس کے لیے بول رہے ہیں. تو یہ الف ہے، اس کا مطلب ہے میرے لیے. اگر نشعر ہوگا، نہ ہوگا، نون کی آواز ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہم کے لیے، وہی کا صیغہ یوز ہو رہا ہے. اوکے. تو یہ عربک کے اندر ایک خوبصورتی ہے کہ آپ کو پروناؤن بولے بغیر پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صرف فعل سے ہی. اشعر بالقلق، I am worried، I am worried. لا استطيع، ادھر یہاں پہ پھر دیکھیں الف ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، کس کے لیے یوز ہو رہا ہے، میرے لیے. لا استطيع، I cannot، I cannot. اب اس کو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی آگے بول سکتے ہیں. I cannot find، I cannot do، I cannot go، کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں اس کے حساب سے. لا استطيع، I cannot. یا اگر صرف یہی لکھنا ہے تو یہ بھی ایک ایکسپریشن بتا دیتا ہے. اس کے بعد ابھی میں اس کے تلفظ لکھتا ہوں یہاں پہ عربک کے. پولیس ہی بولتے ہیں اردو میں بھی. ہری، جلدی کرو. توقف، رک جاؤ. بطیء، آہستہ یا سلو. سریع، تیز، تیز. I am lost، میں کھو گیا. سنو، استمع، سنو. میں پریشان ہوں یا میں پریشان ہو گیا ہوں. میں نہیں کر سکتا.
تو یہ کچھ ایکسپریشن سے ایک اور چلیں ابھی میرے ذہن میں ایک آ گیا ہے، اس کو بولتے ہیں حرک. حرک حرک موو، گو یا موو، حرک. اوکے، تو کسی کو اگر جیسے شرطہ بولتا ہے یا جو سیکیورٹی والے، حرک موو، جاؤ بھئی یہاں سے جاؤ، یہاں سے حرکت کرو، حرکت اردو میں بھی بولتے ہیں جیسے، تو حرکت کرو یا جاؤ، موو کرو. جی، تو یہ کچھ ایکسپریشنز سے جو ہم ایمرجنسی کے اندر یوز کر سکتے ہیں، ان کو آپ یاد کریں. یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں کہ کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ اپنے ورک پلیس کے اوپر یا کہیں پہ آپ کو ایمرجنسی کی صورتحال جب پیش ہوتی ہے تو آپ کیسے اس میں کیا کر سکتے ہیں، کیسے بول سکتے ہیں، کسی کو اپنی طرف کیسے متوجہ کر سکتے ہیں. کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ آپ کی زبان سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس میں اگر آپ کو یہ ایکسپریشنز یا یہ ورڈ آتے ہوں گے تو آپ کو کافی ہیلپ ہو سکتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی جب آپ کچھ بولیں گے تو وہ آپ کی آواز سن کے بھی آ سکتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گا. آپ اس کو ریوائز کریں، اس کے نوٹس بنا لیں، بار بار ریوائز کریں، کیونکہ کوئی بھی ورڈ ہے یا ایکسپریشن ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ ایک دم سے آپ کو نہیں آتا. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ایک دن دیکھیں، پھر دوسرے دن، تیسرے دن، پھر 7 دن کے بعد دیکھیں، پھر 2 ویک کے بعد دیکھیں. یعنی کوئی بھی ٹاپک ہے آپ اپنے پاس بے شک لکھ لیں ایک بار دیکھ کے. اگر تلفظ کا کوئی مسئلہ ہے تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں. اور اگر آپ کو ورڈ یاد کرنے کے لیے لازمی آپ کو اس کے نوٹس بنا کے، اس کو لکھ کے یا اس کے ایون اسکرین شاٹ لے کے اس کو بار بار ریوائز کرتے رہیں. آج کل تو موبائل میں آپ اپنے نوٹ پیڈ کے اوپر لکھ سکتے ہیں یا اس کو ریوائز کر سکتے ہیں لکھ کے. تو یہ بہت ضروری ہے. جتنا آپ ریوائز کریں گے، جتنا زیادہ ریوائز کریں گے، آپ کو اتنا اچھے سے یاد بھی ہوگا اور زیادہ دیر تک آپ کے دماغ میں بات رہے گی. اور اس کو کوشش کریں گے جو بھی آپ سیکھتے ہیں اس کو اپلائی کریں، اس کو یوز کریں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر. تو تھینک یو. کیپ واچنگ UAE ود اسماعیل.